سوال میرا یہ ہے کہ علی مرزا، ایسے تو احادیث میں ہے کہ افضل کون ہے افضل کون نہیں ہے زیادہ، لیکن علی مرزا ایک لاجک پیش کرتا ہے. اس کے لاجک کے جی حساب سے وہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ نبی کے گھر والے ہیں وہ، تو ہر انسان کا گھر والا باہر والے سے پہلے ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی قریبی ہوں دوست ہو یا کوئی بھی ہو. تو گھر والے ہمیشہ پہلے ہوتے ہیں، اس لیے نبی کے لیے سب سے افضل ان کے گھر والے پہلے ہیں، اس لیے اہل بیت افضل ہے، صحابہ زیادہ اتنا افضل نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے شیخ؟ جی، ویسے اس یہ کا تو کوئی جواب دلیل آج بھائی کی نہیں دیکھیے، ہوئی، اسٹریم دین میں میں جو ہے گھر نا، والا افضل دین میں ہوتا کل ہے۔ بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ یہ جی فضیلت کا ایک سبب بہرحال ہوتا ہے کہ کوئی شخص اہل بیت میں ہو، لیکن آپ خود بتائیے قرآن و حدیث کے اندر جو فضیلت کے اسباب بتائے گئے ہیں، ان فضیلت کے اسباب میں کیا نبی کی نصرت، مدد، ان کو زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے؟ ہاں، جی قرآن و حدیث میں جو فضیلت کے اسباب ہیں، وہ فضیلت کے اسباب عام طور پہ کیا ہیں؟ انسان کا تقوی، اس کی دینداری، اور پھر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، مدد. یہی تو وہ چیزیں ہیں جو فضیلت کے اسباب قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے. اللہ نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہیں تم میں سے سب سے افضل وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور قرآن و حدیث کے اندر فضیلت کا جو معیار بتایا گیا ہے وہ اللہ، اس کے رسول کی اطاعت، دین کی خدمت اور نصرت بتائی گئی ہے. تو اہل بیت میں سے ہونا یہ فضیلت کا ایک سبب ہے، اور بلا شبہ فضیلت کا ایک سبب ہے. لیکن اہل بیت میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسرے اسباب ہیں. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ ان دوسرے جو اسباب ہیں نا، تقوی، دینداری، دین کی خدمت، ان سب اسباب میں وہ کیونکہ آگے ہیں، اس وجہ سے صحابہ کرام کیا یہ اتفاق تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے زیادہ محبوب اور رسول اللہ کے زیادہ قریبی ہیں. بلکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اپنا اہل بیت سے زیادہ قریبی مانا ہے. خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بیت سے زیادہ قریبی مانا. وہ ساری روایتیں جس میں حضرت ابوبکر کی فضیلت بیان ہوئی ہے، ان کی نیکی اور تقوی کا بیان آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے تعاون کا بیان آیا ہے. تو اسباب میں سے ایک سبب ہے صرف اہل بیت میں سے ہونا. پر آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں نا، کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کے گھر کے لوگ ہیں، آپ کے قریبی ہیں، لیکن زندگی میں ایک دوست ایسا ہے جس نے گھر والوں سے زیادہ بڑھ کر کے ہر قدم پر آپ کی مدد کی ہے، نصرت کی ہے، آپ کے کام آیا، آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہے. تو اس شخص کے لیے جو قربت آپ محسوس کرتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی محسوس نہیں کرتے. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے آپ کے ساتھ یا کسی بھی انسان کے ساتھ؟ ہاں، جی بالکل ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، کسی کے مال نے مجھے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ پہنچایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کے بارے میں فرمایا کہ دنیا میں جتنے لوگوں کا مجھ پر احسان تھا، ان سب کا احسان میں نے چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے. اس کا بدلہ حضرت ابوبکر کو، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نیکی میں، تقوی میں دیکھیں کہ حضرت ابوبکر کا مزاج دینداری میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 4 4 نیکیاں پوچھ رہے کہ آج کون ہے جس نے روزہ رکھا ہے، کون ہے جس نے مریض کی عادت کی ہے، کون ہے جس نے کسی جنازے کی اتباع کی ہے. اور حضرت ابوبکر کہہ جا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میں ہوں، اللہ کے رسول میں ہوں، اللہ کے رسول میں ہوں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ بھئی جنت کے 8 دروازے ہیں، روزے داروں کا دروازہ ہے، نماز پڑھنے والوں کا دروازہ ہے، صدقہ دینے والوں کا دروازہ ہے، روزہ رکھنے والوں کا دروازہ ہے، اور غصہ پی لینے والوں کا دروازہ ہے. تو ہر صحابی یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں کوئی سوچ رہا ہے کہ میں نماز والے دروازے سے کوشش کروں گا، نماز کثرت سے پڑھوں، نماز والے دروازے سے داخل ہو جاؤں. کوئی سوچ رہا ہے کہ میں روزے کی زیادہ پابندی کروں گا اور روزے دار کے دروازوں سے داخل ہونے کی کوشش کروں گا. ہر صحابی یہ سوچ رہے ہیں کہ میں کسی ایک نیکی پہ فوکس کروں تاکہ اس دروازے سے جا سکوں. حضرت ابوبکر اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں، دیکھیے ابوبکر ایسے ہی ابوبکر نہیں بنے. ہاں، حضرت ابوبکر اللہ کے رسول سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے انسان کسی بھی دروازے سے جنت میں جائے وہ اس کے لیے تو بہتری ہی ہے، لیکن کیا کوئی شخص ایسا ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے ابوبکر کا یہ معیار ہے دین میں ان کا کہ وہ منیمم کی کوشش نہیں کرتے تھے، وہ میکسیمم کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے کہ تم انہی میں سے ہوگے. تو یہ جو معیار ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل کون ہے، اللہ کے نبی کا قریبی اور محبوب اور چہیتا کون ہے، یہ معیار قرآن و سنت نے نیکی اور دینداری اور اللہ کے رسول کی نصرت اور مدد کے اعتبار سے طے کیا ہے. اور اس حساب سے آپ دیکھیں گے تو از اول تا آخر، یعنی اللہ کے نبی کی بعثت سے لے کر کے اللہ کے نبی وفات تک کے، اس معیار پر آپ کو کوئی نہیں ملے گا. ایون اہل بیت میں سے بھی کوئی نہیں ملے گا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، مدد اور تائید میں وہ قربانیاں دی ہوں جو حضرت ابو بکر اور بلکہ ان کے پورے گھرانے نے دی.
ایسا نہیں کہ ابو بکر اکیلے تھے، ابو بکر کا پورا گھرانہ وہ اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے قربانی دینے والا گھرانہ تھا، قدم قدم پر۔ اس لیے تو حضرت علی نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ فضیلت میں حضرت ابو بکر سے برتر ہیں، نہ صحابہ کرام نے یہ سمجھا۔ وہ ابن عمر کی بہت مشہور روایت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نخیرو، ہم رینکنگ کرتے تھے اور طے کرتے تھے، مانتے تھے کہ کون کس سے سب سے زیادہ بہتر ہے، تو ہم کہتے تھے حضرت ابو بکر سب سے بہتر ہیں، پھر عمر، پھر عثمان۔ تو یہ تو صحابہ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی اور رسول اللہ کا چہیتا کون تھا۔ باقی یہ جو مرزا علی انجینئر جس روایت کو پیش کر کے ثابت کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو اہل بیت حضرت ابو بکر سے بھی زیادہ محبوب اور چہیتے تھے، وہ جو حضرت علی کی بیعت والی روایت ہے، اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ پوری روایت جو ہے نا وہ حضرت زہری کا جو ہے ادراج نہیں، وہ پوری روایت جو ہے راوی کا بیان ہے، تو اس روایت میں تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کی وفات ہونے کے بعد لوگوں نے حضرت علی سے چہرہ پھیر لیا تھا، ان کو اہمیت ہی نہیں دے رہے تھے۔ صحیح بخاری کی جس روایت سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے آدھی حدیث کوٹ کر کے کہ حضرت علی نے دیکھو حضرت ابو بکر کو بلایا اور خود نہیں گئے، بلکہ کون اتنا مرتبہ ان کا تھا کہ حضرت علی نے بلایا حضرت ابو بکر کو اور کہا کہ آپ اکیلے میں آئیں گے، تو یہ اہل بیت کا رتبہ تھا۔ اسی روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد لوگوں نے چہرہ پھیر لیا تھا۔ صحیح بخاری کی جس روایت کو پیش کر کے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اہل بیت کو جو ہے لوگوں میں زیادہ بڑا مرتبہ تھا خلفائے ثلاثہ سے، تو اس روایت کے پورے الفاظ پڑھیے نا، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی سے زیادہ لوگ حضرت ابو بکر کو اہمیت دیتے تھے، اور یہ حضرت علی کی جو مقام تھا وہ حضرت فاطمہ کی زندگی میں ہی تھا، ان کی وفات کے بعد وہ مقام حضرت علی کا نہیں رہ گیا تھا۔ تو اچھا پھر یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ یہ بولتا ہے کہ کنگ میکر تھے، جو اہل بیت تو کنگ میکر تھے بھائی حضرت، مطلب ٹھیک ہے اہل بیت کا مقام اپنی جگہ پر متعین ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، پر آپ دیکھیں نا جب حضرت عمر نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی اور پھر دو لوگوں نے تو اپنے حساب سے اپنا نام واپس لے لیا، حضرت عثمان حضرت علی بچے، عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ میں آپ میں سے جس کو بھی بنا جو فیصلہ کروں گا مشورے کے بعد آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا، سب لوگوں نے اس بات کو مانا۔ تو سارے لوگوں نے جو اس وقت اہل حل و عقد تھے حضرت علی پر حضرت عثمان کو ترجیح دی نا، تبھی تو حضرت علی خلیفہ بنے۔ ہاں جب حضرت عمر کے بعد خلافت کا معاملہ آیا تو 2 ہی لوگ آخر میں بچے تھے، حضرت عثمان حضرت علی، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بہت سب سے انصار سے مہاجرین سے سب سے جو ہے نا مشورے کیے، اور مشورہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھائی سارے مشورے میں جو بات مجھے آئی ہے اور جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں کہ لوگ حضرت عثمان کو چاہتے ہیں کہ وہ خلیفہ بنے۔ تو یہ تو حقیقی صورت، یہ تو ایسی حقیقی صورتحال ہے کہ کوئی سنی تو کم از کم اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ شیعہ تو چلو صحابہ کے بارے میں بغض اور عداوت رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے، پر کوئی سنی یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حضرت علی کے مقابلے میں لوگوں نے حضرت عثمان کو منتخب کیا تھا، وہ تو بالکل سامنے سامنے کا مقابلہ تھا۔ چلیے حضرت عمر کو حضرت ابو بکر نے اکیلے ولی عہد منتخب کر دیا تھا، لیکن حضرت عثمان کے وقت میں تو حضرت علی ان کے مد مقابل میں ایک آپشن کے طور پہ موجود تھے، لیکن حضرت علی کی بنسبت حضرت عثمان کو صحابہ کرام نے اختیار کیا ہے۔ تو یہ جذباتی انداز میں جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو سننے میں اچھا لگتا ہے، پر حقائق ان چیزوں کی تائید نہیں کرتے۔ حضرت علی کا اپنا ایک مقام ہے، آپ بلا وجہ اس مقام کو بڑھا کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر یا حضرت عثمان سے بھی زیادہ افضل تھے، تو آپ تاریخ سے ثابت نہیں کر پائیں گے اس کو۔ اور اس میں حضرت علی کے کوئی تنقیص نہیں ہے بھائی، حضرت علی کا اپنا مقام، یعنی وہ خلفائے راشدین میں سے چوتھے نمبر پہ ہیں، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت علی حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان کے بعد چوتھے نمبر پر ہونا بھی کوئی عیب کی بات نہیں، ہونا بھی بہت فضیلت کی بات ہے۔ کوئی ادنا درجے کا صحابی ہونا، یعنی یہ تو حضرت علی کا مقام تو بہت بلند ہے، وہ تو خلفائے اربعہ میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور وہ بدری صحابی ہیں، بہت میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک رہے، تقریباً ایک جنگ کے علاوہ تمام جنگوں میں رسول اللہ کے ساتھ رہے، اللہ کے نبی کے داماد ہیں، اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ حضرت علی کا مقام تو بہت بلند ہے بھائی، کوئی ادنا درجے کا صحابی جس نے ایک لمحے کے لیے ایمان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لی ہو، اس کے مقام پر بھی عام امتی کے لیے پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ ادنا درجے کے صحابی کی یہ بات ہے، تو حضرت علی کا فضیلت، مقام اور مرتبہ اپنی جگہ پر بہت طے ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ جب تک کہ خلفائے ثلاثہ پر ان کا تقدم اور ان کی افضلیت ثابت نہ کر دی جائے، حضرت علی کا مقام اور مرتبہ لوگوں کی نظر میں نہیں بڑھے گا، یہ غلط بات۔ بھائی حضرت عمر کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، لیکن بہرحال یہ بات ہے نا کہ حضرت عمر کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، پر حضرت ابو بکر سے زیادہ نہیں۔ حضرت عثمان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن شیخین سے زیادہ نہیں ہے۔ تو یہ فضیلتیں پہلے سے طے شدہ ہیں اور امت اس پر اتفاق کرتے ہوئے آئی ہے۔
اور اس سے اختلاف کرنے والے وہی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے اور حضرت علی کی خلافت کو انہوں نے غصب کر لیا. یہ رافضی اگر کہے نا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن سنیوں میں سے کوئی کہے کہ حضرت علی یہ شیخین سے بھی افضل ہیں، حضرت عثمان سے بھی افضل ہیں، یہ بات نہ نصوص کی روشنی میں ہضم ہوتی ہے، نہ فہم صحابہ کی روشنی میں ہضم ہوتی ہے، نہ اس بات کو تاریخی حوالوں سے ثابت کیا جا سکتا. جزاک اللہ خیر. دیکھیے ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ گھریلو معاملات میں تو گھر والا ہی افضل ہوگا. گھریلو معاملات جب ہوں گے تو اس میں گھر والا افضل ہوگا. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کہتے ہیں کان علی مدخلان، میرے لیے تو 2 ٹائم ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا، اور میں بعض دفعہ جاتا تھا تو اللہ کے رسول نماز کی حالت میں ہوتے تھے اور اجازت طلب کرتا تھا تو تنحنح لی، میرے لیے کھانس دیتے تھے کہ میں آ جاؤں. اب یہ گھر والے کا مسئلہ ہے کہ جو گھر والا مسئلہ ہے اس میں ٹھیک ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے وہ دوسروں کا نہیں ہے. گھر والا مسئلہ ہے حضرت حسنین کریمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بوسہ دیتے تھے نماز کی حالت میں، جو ہے حضرت حسن ان کی پیٹھ پہ سوار ہو گئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دھیرے دھیرے اٹھ رہے ہیں تاکہ وہ گر نہ جائیں، چوٹ نہ ان کو ہو جائے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبے کی حالت میں ہے، آپ نے ان کو گود میں اٹھا لیا اور پھر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جو ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ. تو یہ جو گھر والا مسئلہ ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے اب کوئی کہے کہ حضرت حسن کی طرح اور حضرت حسین کی طرح چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے بچوں کو کھلایا نہیں ہے یا اس وقت تو بچے ہی نہیں تھے، تو ظاہر سی بات ہے اس وجہ سے حضرت حسنین کو افضل کہنا یہ تو بڑی بودی بات ہوگی. امامہ بنت زینب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں گود میں لیے ہوئی ہیں، جب سجدے میں جاتے ہیں تو ان کو بیٹھا دیتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں پھر ان کو لے کر کے کھڑے ہوتے ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ سیدہ امامہ کے ساتھ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیسا ہے، کسی اور کے بارے میں ایسا دکھا دیجئے، تو معلوم ہوا کہ سیدہ امامہ بنت زینب افضل ہیں سب سے اور دیگر اصحاب سے اور دیگر صحابیات سے. کوئی کہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا پیار ہے اور کتنی محبت ہے اور کس طرح آپ ان کا احترام کرتے ہیں اور کس طرح آپ ان کو اپنے پاس بلاتے ہیں. بھائی بیٹی ہے تو آپ بیٹی کو تو اپنے پاس بلائیں گے ہی، اب دوسری جو اپنی نسبی بیٹیاں تو ہیں نہیں کہ کسی دوسری خاتون کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کی طرح جو ہے بیٹھا سکتے ہوں، بلا سکتے ہوں. حالانکہ عورتوں میں تو یہ مسئلہ حضرت سیدہ فاطمہ کے ساتھ افضلیت کا ہے ہی، لیکن یہ کہ اس بنیاد پہ افضل کہنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اب بیویوں کے ساتھ ایک مختلف معاملہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول کا بیویوں سے پیار ہے، بیویوں سے محبت ہے. اب کوئی کہے اما عائشہ سے دیکھیے اللہ کے رسول ایسا پیار لٹا رہے ہیں ام المومنین سیدہ سودا سے، سیدہ حفصہ سے، اور جو بھی ازواج آپ کی ہیں ان سے آپ کا ایسا ایسا پیار ہے، ایسی ایسی محبت ہے، تو یہ والی محبت آپ دوسری جگہ دکھا دو. ارے وہ والی محبت دکھا کیسے سکتے ہیں؟ وہ والی محبت ممکن ہی نہیں ہے بھائی. وہ آپ کی گھر والیاں ہیں، وہ آپ کی بیویاں ہیں. اب جب گھر والیاں ہیں تو گھر والے مسئلے میں وہ چیز دوسرے کے ہاں مل ہی نہیں سکتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے دوسرے کے ہاں. تو جو گھریلو معاملات ہیں، گھریلو معاملات میں گھر والے ہی نظر آئیں گے. اب یہ جہاں جہاں گھر والے نظر آتے ہیں گھریلو معاملات میں، ان روایتوں کو پیش کر کے یہ کہنا کہ دیکھیے اہل بیت کے ساتھ اللہ کے رسول کا معاملہ ایسا ہے، آپ کے اقوال ایسے ہیں، آپ کے افعال ایسے ہیں، اس لیے اہل بیت سب سے افضل ہیں. گھرانے کی حیثیت سے تو افضل ہیں، یعنی جب گھر کی بات کی جائے گی، خاندان کی بات کی جائے گی تو رسول اللہ کا گھرانہ تمام گھرانوں میں سب سے افضل ہے. لیکن جب افراد کی بات آئے گی تو اس میں تفصیل ہوگی. کچھ افراد ایسے ہیں جو اہل بیت سے بھی افضل ہیں، ورنہ خالی گھر کا ہونے کی وجہ سے اگر آپ افضل قرار دیں گے تب تو ابو لہب بھی افضل ہو جائے گا کیونکہ ابو لہب بھی اللہ کے رسول کے گھرانے کا تھا. پھر نوح کا بیٹا بھی افضل ہو جائے گا کیونکہ وہ بھی ان کا بیٹا ہے، ان کے گھر کا ہے. تو بیس کیا ہے؟ بیس دین ہے، دین کی خدمت ہے. اس بنیاد پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل بیت سے بھی افضل ہیں، لیکن جب گھر کی بات کریں گے تو گھر کے حساب سے اہل بیت کے مقابلے میں کوئی گھر نہیں. بارک اللہ. اچھا شیخ کفایت، آپ نے ایک حدیث پیش کی اچھا تھی نا، ایک صاحب جو ہیں یہاں پر میں نے دیکھا کمنٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت صرف ام المومنین ہے اور ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کہ یہ فیاض بھائی ہیں، فیاض محمد بھائی. دیکھیے یہ جو ہے نا وہ ایک دوسری انتہا ہے اور اس سے بھی بہت جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. بلا شبہ حضرت علی اہل بیت میں سے ہیں. کل بھی یہ بات ہم نے کہی تھی کہ پورے بنو ہاشم اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ اللہ کے نے فرمایا اہل بیت وہ ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے. اور حضرت علی تو اہل بیت میں نص صریح ہے جو حدیث قصہ ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر میں پہلے حسن حسین کو
داخل کیا، پھر حضرت فاطمہ آئی تو ان کو داخل کیا، پھر حضرت علی آئے تو ان کو داخل فرمایا، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ ان یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے وہ اہل بیت تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ اہل بیت میں حضرت علی کا شامل ہونا نص صریح سے ثابت ہے کہ حضرت علی اہل بیت میں سے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بھی ایک انتہا ہے کہ امہات المومنین کو لوگ اہل بیت میں شامل نہیں مانتے روافض، اور یہ بھی ایک انتہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بس امہات المومنین ہی اہل بیت میں سے ہیں۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ حضرت علی کا اہل بیت میں ہونا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ حضرت علی اہل بیت میں سے تھے۔ اچھا شیخ کفایت، میرا ایک سوال یہ تھا نا کہ آپ نے جو ماں انا اہل کے بعد صحابی ایک منٹ رکو بھائی، رکو، ایک بات میں جوڑ دوں اس گفتگو میں کہ یہ جو بات شروع ہوئی نا کہ اجتہاد اور قیاس آرائی کی کون افضل ہے کون نہیں، بھائی جب صراحتیں موجود ہیں تو قیاس آرائی کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل شخصیت آپ کی نظر میں کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ کہا من الرجال، مردوں میں کون ہے؟ کہا ابوہا۔ بھائی جب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب موجود ہے تو آپ کو اجتہاد کرنے کا حق کس نے دیا کون افضل ہے کون نہیں ہے؟ جب خود اللہ کے وسلم نے افضل یعنی فضیلت کو، لفظ فضیلت کو منشن کر کے سوال کیا گیا، ایسی کوئی ایک روایت دکھا ہے نا جس میں اس طرح کے سوال کیا گیا ہو تو اللہ کے وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور کا جو ہے نام لیا ہو؟ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آ گیا تو اب دوسروں کے جواب کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسے ہی نا جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اور اس بادی نے جب اشارہ کیا آسمان کی طرف تو اللہ کے رسول نے اس کے ایمان کی گواہی دی کہ آتی قاف فإنہا مومنہ، آزاد کر دو کیونکہ یہ مومن ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس جواب کو اسلامی ایمانی جواب قرار دیا کہ اللہ کہاں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال جواب ہو چکا ہے تو وہی جواب درست ہے جو نبی کے سامنے آیا۔ تو یہاں تو خود اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں کہ سب سے افضل کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد مردوں میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب بہت ہی کلیئر طور پہ صحیح ہے متفق علیہ احادیث میں اور صراحت کے ساتھ یہ بات آ گئی تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ اب لوگ ادھر ادھر کی حدیث کیوں لا رہے ہیں؟ اور صحیح بخاری میں ایک اصولی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5990 5990 صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ زید بھائی کیا اسے آپ اسکرین پہ لا سکتے ہیں؟ جی شیخ، پھر سے ایک بار صحیح نمبر بخاری کی حدیث ہے جی، نمبر بتائیں شیخ۔ 5990۔ جی تب تک میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ جو باعزت ہے یعنی سب سے بہتر ہے افضل ہے وہ کون ہے؟ جو تم میں سے سب سے بڑا متقی ہے۔ تو سب سے بڑے متقی شخص کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ سب سے بڑی فضیلت والا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس کے عمل نے کسی کو آگے نہیں بڑھایا تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں یعنی قرآن و حدیث میں کتنی صراحتیں موجود ہیں کہ آدمی کو اگر کوئی فضیلت ملے گی تو ایمان کی وجہ سے ہوگی، تقوی کی وجہ سے ہوگی، نہ کہ خاندان کی وجہ سے۔ خاندان ایک فضیلت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن فضیلت کا سبب صرف ایک ہی نہیں ہوتا خاندان سے جڑنا، فضیلت کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں۔ فضیلت کا سبب عبادت بھی ہے، فضیلت کا سبب علم کا بھی ہے، فضیلت کا سبب صحبت بھی ہے، فضیلت کا سبب نصرت بھی ہے، فضیلت کا سبب ہجرت بھی ہے، فضیلت کا سبب اللہ کے رسول کا مالی سپورٹ بھی ہے، فضیلت کا سبب جسمانی سپورٹ بھی ہے، فضیلت کا سبب اللہ کے رسول کی حفاظت بھی ہے، فضیلت کا سبب اللہ کے رسول کے لیے اسلام کے لیے جان مال سب قربان کرنا بھی ہے۔ تو بہت سارے فضائل ہوتے ہیں۔ اب تمام اسباب فضیلت کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک شخصیت کے اندر کتنے اسباب فضیلت ہیں، اس اعتبار سے اس کا مقام کیا بنتا ہے۔ یہ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اسکرین پر ہے، حدیث نمبر 5990۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں کہ ان اعلی ابی۔ اب یہ جو اصل آگے کیا ہے؟ قال عمر فی کتاب محمد بن جعفر بیاض، یعنی جو اصل کتاب ہے جہاں سے یہ روایت بعد کے روات نے نقل کیے اس میں یہاں پہ کچھ چیز تھی جس کو حذف کر دیا گیا، یعنی جو راوی کی اپنی کتاب تھی آگے کے روات نے اس کو ڈیلیٹ کر کے آگے روایت کیا، تو اگلے روات کے پاس وہ الفاظ یہاں پہ اس سند سے اس طریق سے وہ الفاظ نہیں کیونکہ وہ کتاب میں اس کو بیاض چھوڑ دیا گیا، حذف کر دیا گیا۔ لیکن بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہاں ابو طالب ہے، یعنی اصل نام کیا؟ ابو طالب، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان آل ابی طالب لیسو بھی اولیائی، یعنی ابو طالب، آل ابو طالب یہ ہمارے اولیاء نہیں ہیں، انما ولی
بلکہ میرا ولی کون ہے؟ میرا ولی اللہ ہے. وصالح المؤمنین، اور مومنین میں جو نیک ہے وہ میرے ولی ہیں. یعنی میرا ولی اللہ ہے، اور جو بھی مومنین میں نیک شخص ہے وہ میرا ولی ہے. یہ میرا خاندان میرا ولی نہیں ہے، آل ابو طالب میرا ولی نہیں ہے. ہاں بات کیا ہے خاندان کی؟ اللہ نے فرماتے ہیں کہ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَاهَا، یہاں تشریح بھی موجود ہے، یعنی أَسِلُهَا بِسَلَتِهَا، لیکن ہمارا رحمی رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، یہ رشتہ میں نبھاتا رہوں گا، لیکن ایمان کی وجہ سے، صالحیت کی بنیاد پر ہم فیصلہ ہوگا کہ کون ہمارا کتنا قریبی ہے. یہ خون کے رشتے کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہوگا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. بخاری کی اس روایت میں پہلے اوپر کے روایت کے ہاں جو ابو طالب تھا وہ طالب ڈیلیٹ کر دیا، ختم کر دیا، اور کسی محدث نے وضاحت کر دی کہ بھئی اس میں تو ابو طالب تھا، اس پر لوگ ٹوٹ پڑے. آپ فتح الباری پڑھیں پوری، ابن حجر رحمہ اللہ نے پوری جرات کے ساتھ فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس میں جو وضاحت کی گئی ہے کہ ابو طالب تھا، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی. پھر انہوں نے دلیل کے طور پر دے دیا کہ دوسرے طریق میں باقاعدہ یہاں ابو طالب کا ذکر موجود ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا، تو ابن حجر رحمہ اللہ کی پوری تحقیق یہ کہ اس حدیث میں جو بیاض ہے، جو خالی جگہ ہے، اس میں ابو طالب ہے، جس کو بعد میں یعنی اوپر کے روایت نے ہٹا دیا، لیکن دوسری سندوں سے انہوں نے پیش کر کے ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں یہی خلاصہ پیش کیا پوری جرات کے ساتھ، اور صحیح بخاری حدیث کا شرح کرتے ہوئے پوری امانت داری کے ساتھ. ابن حجر رحمہ اللہ نے شرح بخاری کی شرح میں کہیں بھی ذرا سا بھی کسی کی رعایت نہیں کی حدیث کے علاوہ. ہمارے استاد کہا کرتے تھے شیخ محسن مدنی حفظہ اللہ، جب صحیح بخاری پڑھاتے تھے، کہ ابن حجر کہیں شافعی ہوں تو ہوں، لیکن فتح الباری میں وہ شافعی نہیں ہے. یعنی فتح الباری میں وہ کسی مذہب کی طرف جو ہے ان کی نسبت نہیں ہے. حدیثوں کی روشنی میں جو سمجھ میں آتا ہے وہ بات رکھتے ہیں، چاہے ان کے حق میں ہو چاہے ان کے خلاف ہو. تو یہاں پہ ابن حجر رحمہ اللہ نے پوری وضاحت کے ساتھ کہا کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کا ہے کہ ابو طالب کا جو خاندان ہے وہ میرے ولی نہیں ہے، میرے ولی مومنین ہے، میرے ولی جو ہے میرا ولی اللہ تعالیٰ ہے، میرے ولی مومنین ہے. ہاں ان سے خون کا رشتہ ہے. اچھا یہ دیکھیے آخر کا جملہ بھی بتا رہا نا کہ وہ جو حذف ہے اسے کیا مراد ہے. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں لاسٹ میں، آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ أَبُلُّهَا بِبَلَاهَا، لیکن میرا خون کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، اور میں اس کو جو ہے نبھاتا رہوں گا. اور دوسری روایت میں بھی، یعنی کئی روایتوں میں آپ دیکھیں گے، کئی روایتوں میں یہ الفاظ موجود ہیں. تو خلاصہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود اہل البیت نے، کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی فضیلت کے معیار ایک خاندان کا ہونا ہے یا خاندان میں سے ہونا ہے. بالکل نہیں، اس کو کہیں بنیاد نہیں بنائے گا. فضیلت کا معیار ایمان و عمل ہے. ایک جملے میں کہنا چاہیں تو ایمان و عمل ہے. اسی لیے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے الایمان یزید و ینقص. اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو بکر کا ایمان پوری دنیا والوں کے ایمان کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ وزن دار ہو جائے گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ایمان ہے، بلکہ ان کا جو عمل ہے، اس کی کوئی نظیر کسی بھی صحابی کیا کوئی نہیں دکھا سکتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کی نظیر کوئی نہیں دکھا سکتا، ان کے عمل کی نظیر بھی کوئی نہیں دکھا سکتا. اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا عمل کون سا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیلنڈر بناتے تھے، اسلامی کیلنڈر. اور جب بات یہ آئی کہ اس کیلنڈر کا ٹائٹل کیا دیں، تو بھئی دوسرے کیلنڈر والے نے، کسی نے، بلکہ آج دیکھیں عیسائی لوگ اپنے نبی کا ٹائٹل دے کے رکھے، نبی کا نام دے کے رکھے میلادی 2026، مطلب 2026 میلادی لکھا جاتا ہے، میلاد مسیح. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون سا ٹائٹل دیا جائے، تو بخاری کی روایت ہے کسی نے میلاد کا ذکر کیا، اللہ کے رسول کی پیدائش کو جوڑ دیا جائے، کسی نے کچھ کہا. لیکن مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہماری تاریخ میں سب سے بڑا عمل ہجرت ہے، اس لیے ہجرت اس قابل ہے کہ اسے ہمارے کیلنڈر کا نام دیا جائے. عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً منظور کر لیا اور اسلامی کیلنڈر کا نام کیا رکھا؟ ہجرت. یعنی ہجرت سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے اسلامی تاریخ میں. اس لیے جو مہاجرین طبقہ نا، صحابہ میں جو مہاجرین، یہ ایک کلاس کا طبقہ ہے. یعنی سب سے، اگر آپ ایک فضیلت میں ایک گروہ کو بتانا جائیں کہ یہ سوال کریں کہ صحابہ میں سب سے افضل گروہ کون ہے، تو بلا شبہ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے افضل گروہ مہاجرین کا ہے. اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو وظیفہ جاری کیا تھا تو مہاجرین کا سب سے بڑا رکھا تھا وظیفہ، اور یہ کہا تھا مسلم احمد کی روایت ہے کیونکہ ان کے فضل کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو سب سے بڑا عمل ہجرت ہے، اسی لیے ہجرت کو ٹائٹل بنایا گیا اسلامی کیلنڈر کا. اس سب سے بڑے عمل میں، یعنی ایک صحابی بھی ہجرت کرتا اس کا مقام بڑھ جاتا. بتائیے، وہ صحیح مسلم کی روایت ہے نا کہ ایک صحابی نے خودکشی کر لیا تھا، تو خواب میں دیکھا، دوسرے ان کے ساتھی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ میں نے خواب میں دیکھا وہ تو جنت میں ہے. اللہ کے رسول نے اس خواب کو غلط نہیں کہا، بلکہ دعا دیا کہ اللہ تعالیٰ جیسے صحابی کو جنت ملی ہے ان کا ہاتھ بھی ٹھیک کر دے.
آپ بتائیے ہجرت کی وجہ سے خودکشی جیسے گناہ کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اتنا پاور ہے ہجرت میں. ایک عام صحابی ہجرت کر لے اس کا یہ مقام ہے. اور اللہ کے نبی نے بھی وہی کام کیا ہجرت, اور کس کے ساتھ کیا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ابو بکر صدیق رضی اللہ کی ہجرت سب سے نمایاں ہے. وہ ہجرت اللہ کے رسول کے ساتھ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ ہجرت کرنا ہے ہم کو, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ نے کہا کہ کیا مجھے آپ کا ساتھ نصیب ہوگا؟ اللہ کے رسول نے کہا ہاں تمہارے ساتھ چلیں گے. ابو بکر صدیق رونے لگے خوشی کے آنسو سے, رو پڑے کہ اتنا عظیم جو ہے مقام ہم کو مل رہا ہے. یہ ہجرت اتنا بڑا مقدس عمل جس میں مہاجر نبی کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ کو معیت ملی, اور قرآن نے صاحب کہا. یعنی ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جن کو نبی کا صحابی قرآن بھی کہہ رہا ہے اور اللہ کے رسول بھی کہہ رہے ہیں میرے صحابی ہیں. قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا قال لصاحبہ لا تحزن, اپنے ساتھی سے کہا. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے تھوڑا سا اختلاف ہوا تو اللہ کے رسول نے کیا کہا, هل انتم تارکو لی صاحبی, میرے صحابی کو میرے ساتھیوں کو کیا تم لوگ چھوڑ نہیں سکتے؟ قرآن بھی اللہ کے نبی کا صحابی بول رہا ہے ابو بکر صدیق کو, اور حدیث میں اللہ کے نبی خاص اپنا صحابی بول رہے ہیں. ان کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقام کسی کا نہیں ہے, چاہے وہ اہل بیت میں سے ہو چاہے کسی بھی گروہ کا ہو. سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہے, کیونکہ ان کا ایمان سب سے زیادہ, ان کا عمل سب سے زیادہ. تو اسلام میں اگر کسی کا درجہ طے ہوگا تو ایمان و عمل سے طے ہوگا. یہی دین ہے, یہی ایمان ہے, یہی قرآن ہے, یہی حدیث ہے.